الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم اس سال 2020 کا بچوں کی تربیت کے لیے سالانہ کورس ترغیب نماز کا آغاز کر رہے ہیں. آج ہماری کلاس کا پہلا دن ہے. تمام بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بہت اچھا سا پڑھنے سیکھنے اور پھر اس پہ عمل کرنے والا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بچوں میں آپ کا شمار کرے. تو آپ نے بہت شوق سے بہت پیار سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا ہے، پھر پڑھنا ہے، اور جو چیزیں بتائی جائیں گی ان کو یاد کرنا ہے. خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر احادیث آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے. تو آپ کے والدین سے بھی گزارش کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، سبق کو سمجھیں، اور پھر سننے کے بعد جو باقی ٹائم ہو اگلے دن تک اس میں آپ کو یاد کروانے میں ہیلپ کریں. تو ہر سال ہم نے بچوں کی تربیت کے لیے جن کے متعلق والدین شکایت کرتے ہیں ان باتوں پہ توجہ دینے کے لیے، ویسے تو موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران ہم نے یہ پلان کیا تھا. گزشتہ سال ماشاءاللہ بہت شوق سے بہت محبت سے بچوں نے حصہ لیا، بچوں نے انعامات حاصل کیے، بڑے اچھے سے امتحانات کی تیاری کی. تو اب اس سال تو چونکہ اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاملات تبدیل ہو گئے اور ایک لانگ ٹائم بچوں کا فارغ گزر رہا ہے، تو اس میں آپ کو اور زیادہ شوق سے پڑھنا ہوگا انشاءاللہ. ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسا پرکیف ماحول جو نور کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو بچوں کو پرووائڈ کیا جائے، ان کے لیے منور فضا ہو، اور بچیوں کے لیے خاص طور پہ تربیت حیا کا اسی عمر میں اہتمام کیا جائے تاکہ جو بچیاں بڑی ہوں ان کے اندر یہ نورانیت اور ماحول میں رہنے کی محبت پیدا ہو. علموا اولادکم الصلاۃ پر عمل کرنا بھی مقصود ہے. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خاص عمر میں پہنچ کے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھاؤ. تو یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. ہماری یہ کوشش ہے کہ آج کل کے ماحول میں جو ہماری بچیاں بڑی ہونے سے پہلے ہی خراب ماحول کا شکار ہو جاتی ہیں، تو گلشن اسلام میں کھلنے والی ان کلیوں کو زمانے کی تپتی ہواؤں سے محفوظ رکھنے کی یہ کوشش ہے. اور بنت حوا کے ننگے سر کو بچپن سے ہی چادر بطول کا سایہ فراہم کرنے کا ہمارا عزم ہے، جس کے لیے ہم نے یہ 21 روزہ ترغیب نماز کورس ڈیزائن کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا گو بھی ہیں اور توفیق بھی مانگتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش برابر ثابت ہو اور ہماری بچیاں ابھی سے بہت نیک، اچھی، پرہیزگار اور نمازی ہو جائیں. تو پیارے بچوں، آئیے ہم اپنی اس کتاب کو کھولیں جس میں سے ہم نے یہ تعلیم حاصل کرنی ہے. کتاب سے مطلب کہ ابھی اس وقت تو آپ سکرین سے دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ سبق کا آغاز جس چیز سے کیا جاتا ہے وہ کتاب ہی کے حکم سے ہوتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو اچھا اور خوبصورت طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی دینی اور اسلامی کتاب شروع کرنے لگیں جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، تو اس کو پڑھنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لیں. اس دعا کی برکت سے کتاب کے اندر کا علم آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں اللہ پاک وسعت پیدا کر دیتا ہے جس سے چیزیں جلدی یاد ہو جاتی ہیں. وہ دعا ہے: اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک
یا ذل جلال والاکرام۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ ہم پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دے اور اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ تو آئیے ذرا ایک دفعہ آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی زبان سے بھی ادا ہو جائے، پھر ہم آگے اپنے اسباق کو سمجھیں کہ ہم نے روزانہ کیا پڑھنا ہے۔ تو میں پڑھوں گی، میرے پیچھے آپ پڑھیں گے۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آج اس دعا کو یاد کر لیں۔ آپ اس طرح یاد کریں گے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج آپ یاد کریں گے، کل تک آپ کو یاد ہو جائے گی، اور کل تک نہ بھی زبانی یاد ہو تو روز لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، روز یاد کریں، ایک دو دن میں انشاءاللہ العزیز یاد ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ روز سبق شروع کریں گے، جب اس کے بعد بھی یاد کرنے کے لیے بھی بیٹھیں گے، پھر بھی آپ باقاعدگی سے اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزانہ کے سبق کی تفصیل کیا ہوگی۔ ہمارے پاس روزانہ 1 گھنٹہ ہوگا، چند منٹ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہم اپنے پیریڈز تقسیم کریں گے۔ ہمارے 3 پیریڈ ہوا کریں گے، 4 پیریڈ ہوں گے، اور ہر پیریڈ ہمارا کم و بیش 15 منٹ کا ہوگا۔ ادھر سے ادھر چند منٹ ہو جائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کو ہم کس طرح ڈیوائڈ کریں گے، آئیے ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ مطلب روز کے جو ہمارے 4 پیریڈ ہوں گے اس میں ہم کیا کریں گے۔ پہلے پیریڈ میں جو چیزیں ہوں گی ترتیب بار ہم اس میں وضو کا پریکٹیکل کریں گے، مطلب آپ کو وضو کرنا سکھایا جائے گا۔ پھر جو وضو کے مسائل ہوتے ہیں کہ وضو کے اندر کون سی چیزیں درست ہیں کون سی غلط ہیں، آپ کو وہ سکھائی اور یاد کروائی جائیں گی۔ اور آپ کو ساری نماز عربی میں یاد کروائی جائے گی، تلفظ ٹھیک کروائے جائیں گے، اور پھر نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ پہلے پیریڈ میں ہم روز جتنا جتنا ان ساری چیزوں میں سے کر سکیں گے وہ کیا کریں گے۔ پھر جو ہمارا دوسرا پیریڈ ہوا کرے گا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہمارے کاموں سے پہلے جو آپ نے دعائیں فرمائی ہیں ہم وہ دعائیں آپ کو سکھائیں گے، اور ان دعاؤں کی فضیلت اور ان پہ ملنے والا اجر و ثواب، ان کا ترجمہ اور مناسب ان کی تشریح بھی آپ کو سکھائی جائے گی اور سنائی جائے گی، تاکہ آپ کے اندر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کا شوق پیدا ہو۔ ہمارے سبق میں جو تیسرا پیریڈ ہوا کرے گا اس میں پیارے بچوں آپ سیکھیں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے کچھ معجزات جو آپ کی عمر کے مطابق ہوں گے جن کو آپ یاد رکھ سکیں گے، اور پھر ہم مختلف دنوں میں یہ بیان کیا کریں گے کہ ہمارے پیارے نبی بچوں سے کس طرح محبت فرماتے تھے اور بچوں کے ساتھ کیسے شفقت کیا کرتے تھے۔ اس کے متعلق مختلف واقعات آپ کو سنائے جائیں گے، اور جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کا تعلق جڑے گا اور آپ کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اس طرح چوتھا پیریڈ جو ہمارا ہوگا، چوتھے پیریڈ میں ہم ہفتے میں 4 دن
تو مختلف چیزیں آپ کو سنائیں گے، پڑھائیں گے، اور 3 دن جو ہفتے کے ہوں گے اس میں آپ کو وہ اسلامی ویڈیوز دی جائیں گی دیکھنے کے لیے، یعنی کلاس میں وہ دکھائی جائیں گی، جن کو دیکھ کر آپ دیکھیں گے کہ جو بچے اسلامی ماحول سیکھتے ہیں وہ کیسے سیکھتے ہیں، اور جو بچے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں وہ کس طرح آپ کے ساری باتیں یاد رکھتے ہیں، آپ کی سنتوں کو یاد رکھتے ہیں، آپ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو پڑھتے ہیں، آپ کے ماں باپ کا ادب کس طرح کرتے ہیں، اور اپنے استاد کا ادب کس طرح کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم وہ ویڈیوز آپ کو اسلامی ویڈیوز دکھائیں گے جس میں بچوں کو سچ بولنے کی عادت آنی چاہیے، اور سچ بولنے کے جو فائدے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیسے راضی ہوتے ہیں، اور جو آپ نے نماز سیکھی ہے اس کی اگر آپ پابندی کریں گے تو اس سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے، آپ کی زندگی میں کیا اثر پڑے گا، آپ کتنے اچھے اور نیک مسلمان بن سکیں گے۔ پھر بڑوں کا ادب، بڑوں کی خدمت کا شوق، اور ان کی دعائیں لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، بچوں کو کس طرح اپنے بزرگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ چیزیں ہم کوشش کریں گے کہ کبھی ویسے سکھا کر اور کبھی LCD پر آپ کو جو ویڈیوز اسلامی دکھائی جائیں۔ انشاءاللہ ان مختلف طریقوں سے ہم 21 دن آپ کے ساتھ رہیں گے، اور آپ بہت شوق سے ہر روز یہ ساری چیزیں سیکھیں گے اور ان کو یاد کریں گے۔ آپ سب تیار ہیں اس کے لیے؟ جی سارے بچے بول کے بتائیں کہ آپ سب یہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو شوق ہے سیکھنے کا، اور انشاءاللہ آپ جو سیکھیں گے پھر اس پہ عمل بھی کریں گے، جس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، آپ کے والدین بھی خوش ہو جائیں گے، اور جو بچہ بہت اچھا پڑھے گا، بہت اچھا سیکھے گا، پھر اس کو پرائز بھی دیا جائے گا۔ تو اب آپ کے والدین کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں جس سے ان کو بھی اس کی اہمیت کا پتہ چلے، اور ہر سال وہ آپ کو کچھ ٹائم ضرور دیں تاکہ آپ کی اچھی تربیت میں ہماری طرف سے کچھ خدمت پیش ہو سکے۔ تو عزیز بچوں، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام وقتی دین نہیں ہے، جزوی دین نہیں ہے، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ دادا پردادا اور ان کے بھی باپ دادا پردادا ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب دین اسلام پہ قائم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور آپ کو جو دین عطا کیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کائنات کی تمام مخلوقات کے ساتھ برتاؤ کے لیے اس دین میں اصول موجود ہیں، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی زمانہ ایسا آئے کہ اس زمانے کی جو ضرورت ہو، اس زمانے کے جو لوگ ہوں، اس زمانے کے لیے جو عادتیں سیکھنے کی ضرورت ہو یا معاملات کے لیے، تو وہ اسلام سے ہمیں نہ ملے۔ اللہ پاک نے اسلام میں ہر وہ چیز رکھی ہے جو انسان کی کسی بھی زمانے میں ضرورت ہو سکتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس لیے انسان ہی کی فلاح اور کامرانی، کیا مطلب ہے؟ ان دونوں کا مطلب ہے کامیابی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، یعنی ہمارے نبی رحمت ہیں سارے جہانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو دنیا کا کوئی قانون انسان کی کامیابی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ہاں، اگر دنیا میں کوئی دستور اور کوئی قانون ایسا ہے تو وہ ہے دین اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون اور نظام۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بڑوں کی رہنمائی فرمائی زندگی گزارنے
رہنے سہنے، کھانے پینے، معاملات اور عبادت، ان سب کے طریقے سکھائے۔ وہاں چھوٹے بچوں کی درست تعلیم و تربیت پر بھی زور دیا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کا کیا مطلب ہے؟ بندوں کے حقوق۔ ہر دو کو پورا کرنا ہر مومن پر لازم ہے، اور یہ تربیت والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ جملے میں ماں باپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ آپ سے امید ہے کہ توجہ سے سماعت کریں گے تاکہ آپ کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ آج ہماری اولادیں اگر نافرمان اور مسلح عبادت سے بیگانہ نظر آتی ہیں تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب اور نت نئے فیشن تو اولاد کو سکھا رہے ہیں، مگر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیمات مقدسہ سے بے بہرہ رکھنے کے کھلے مجرم ہیں۔ قابل غور جملہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو فرما بردار اور بہترین انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو اولاد کی صحیح اسلامی تربیت ضروری ہوگی۔ یاد رکھیے، تربیت میں بنیادی حیثیت اخلاق کی ہوتی ہے، اور اخلاق کی تربیت کا بہترین وقت بچپن کا زمانہ ہوتا ہے۔ عبادت کی رغبت اور شوق دلانے کی عمر بھی یہی ہوتی ہے۔ اسی لیے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علموا اولادکم الصلاۃ۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دو۔ اذا بلغوا سبعا، جب وہ بچے 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، اور جب وہ بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور 10 سال کی عمر میں ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ دوسرے مقام پر علموا کی جگہ پر لفظ مرو استعمال ہوا۔ مرو کا مطلب ہے حکم دو۔ یہاں آگے چند الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اسی حکم کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یعنی مرو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وہم ابناء 7 سنین، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ۔ اب محترم والدین، میں آپ سے مخاطب ہوتی ہوں کہ ہم میں کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس مقررہ عمر میں ان باتوں کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں یا پھر اپنی اولاد کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ ہے ابتدا، جب ہم اپنی اولاد کو سنوار کر اور سلجھا کر ان کو فرما برداری کی طرف لا سکتے ہیں، اور بڑے چھوٹے کے ادب کی اہمیت بتا سکتے ہیں، حکم ماننے کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس عمر میں اگر باپ ڈانٹتا ہے تو ماں کہتی ہے آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے، ابھی تو وہ بچہ ہے، اور جب ماں ڈانٹتی ہے تو باپ کہتا ہے کہ تم سے ایک بچہ نہیں پالا جاتا، تم ہر وقت اسے ڈانٹتی ڈپٹتی رہتی ہو۔ تو نہ توازن باپ کی طرف نظر آتا ہے نہ ماں کی طرف۔ بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے اپنے وقت میں ان چیزوں کو سمجھ کر بچوں کو سنوارتے ہیں، ان کی زندگی بناتے ہیں اور ان کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
حکم مبارک کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نافرمان نہ ہوں تو پھر اس کام کی پابندی کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی طرف لانا شروع کرو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مذہبی گھرانوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کو ٹوپی مسلح کے ساتھ زبردستی باندھ دیتے ہیں، اور جب تک اس کو سمجھ آتی ہے، یعنی یہ عمر آتی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے حکم دیا، اس وقت تک بچہ اپنے آپ کو بندھا ہوا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر سے شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ زیادہ سمجھدار نہیں ہو سکتے، ہماری حکمت عملی آپ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ہمیں عمر کا خیال رکھنا ہوگا، بچے کی مینٹلٹی کو سامنے رکھنا ہوگا، جس کا سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا اور اس کے مطابق ہمیں حکم دیا۔ تو 7 سال کی عمر میں باقاعدہ بچے کو نماز کے لیے حکم دینا شروع کریں، اس سے پہلے وقتاً فوقتاً اس کے اندر شوق پیدا کروائیں، اس کو نماز کے الفاظ یاد کروائیں۔ نماز جب یاد ہو جائے تو 7 سال کی عمر میں اس کو باقاعدہ نماز پڑھنے کا عادی بنانا شروع کریں۔ 10 سال کی عمر تک وہ عادی ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر عادی نہ ہو سکے اور پھر بار بار کہنے کے باوجود بھی توجہ نہ دے، اب اس پہ سختی کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ اب اس پہ نماز کے لیے سختی کریں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر جیسے بھی ہو نماز کا پابند کریں۔ اگر اس پہ بھی اثر نہیں تو اب یہاں تو شریعت مطہرہ آپ کو مارنے کا حکم دے رہی ہے کہ نماز میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ اس جگہ پر جب ہم بیجا نرمی اپنی اولاد سے برتتے ہیں تو پھر وہ جوان ہونے تک بھی کبھی نمازی نہیں بن سکتے۔ اس حکم کے اندر بہت طاقت ہے اور بہت اہمیت ہے ہمارے لیے، ہمیں اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ انسانی زندگی میں بچپن کو بہت اہمیت حاصل ہے، اسی عمر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس عمر میں سیکھتا ہے وہ پھر بھولتا نہیں۔ برا سیکھے گا تو تمام زندگی ناقص اور ناکام رہے گا، اور اگر اچھا سیکھے گا تو آئندہ زندگی میں خوشیاں اور کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اسی لیے طبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے بچے کی اس عمر کا انتخاب فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسی فرمان مقدسہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ پاک کی توفیق خاص سے ہم امت محمدیہ کی بچیوں کے لیے ترغیب نماز کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ بھی ہے، یہ بھی شامل ہے۔ ایک منٹ اسٹارٹ ہی نہیں یہ نہیں ہے آگے لے چلو۔ نہیں مطلب ہے لیکن اس سے پہلے تو ہم نے نماز پیچھے پڑھی ہوئی ہے اور کچھ کیا ہوا ہے۔ یہاں اپنی بات کمپلیٹ آپ حدیث پاک نکالنے آئے ہیں۔ دعا میں حدیث دونوں اکٹھی پہلے دعا ہاں جی، حدیث پاک نکالیں اچھی ہیں دونوں۔
جی، تو آج آپ نے بچوں یہ سنا کہ ہمارے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اب آپ بھی اپنے پیرنٹس کی بات کو سنیں گے اور آج سے ہی آپ نماز پڑھنے کی پابندی کریں گے۔ آپ کے پیرنٹس روزانہ آپ کی اٹینڈنس لیں گے، حاضری لگائیں گے، تو آپ کتنی نمازیں ادا کر رہے ہیں، کہ جس کی نمازیں مکمل ہوں گی اور اچھے طریقے سے پڑھی گئی ہوں گی، وقت پہ پڑھی گئی ہوں گی، اچھا سجدہ اور اچھا لباس، اچھا وضو ہوگا، تو اس کو میں نے پہلے کہا کہ پھر کورس کے آخر پہ پرائز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ آج سے بہت اچھے بچے بنیں گے، اپنے پیرنٹس کی بات کو بھی مانیں گے، نماز کے ٹائم کا خیال رکھیں گے، اور جو باتیں آپ کو روز پڑھائی جائیں گی آپ وہ سیکھیں گے۔ اس سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کی زندگی میں پھر کامیابیاں ہوں گی۔ تو آج ہم دوسرے حصے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں ایک دوسرے کی بات پہ غصہ آتا ہے تو کیا وہ غصہ آنا چاہیے؟ جب غصہ آتا ہے تو پھر ہم لڑائی کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو پھر ہم امی ابو کو بھی جواب دے دیتے ہیں، اور بہن بھائیوں سے لڑائی بھی کرتے ہیں۔ باہر جب دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں تو وہاں بھی ایسے ہوتا ہے، کبھی مار کھا لیتے ہیں، کبھی مارتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ اگر غصہ آئے تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے اس حوالے سے۔ اس میں ایک تو حدیث پاک ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر غصہ آئے تو اس کا علاج کیا ہے۔ مطلب پہلی دعا ہے غصے کے وقت آنے والی دعا، وہ بہت آسان ہے، آپ کو پہلے بھی آتی ہے، بس صرف یہ کہ آپ کو یہ علم نہیں ہوگا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کو فوراً پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آتا ہے نا سب بچوں کو؟ جی، تو آپ آئندہ سے کیا کریں گے، جب بھی آپ کو کسی دوست پہ غصہ آئے، کسی بہن بھائی کی بات پہ غصہ آئے، یا کسی بڑے کی بات پہ غصہ آئے، تو یاد رکھیے کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ شیطان دلاتا ہے۔ جو بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کے ساتھ ساتھ شیطان پھرتا ہوتا ہے۔ جب کوئی بچہ اچھا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان پیچھے سے آ کے کہہ دیتا ہے اس کو کہ آپ نے اچھا کام نہیں کرنا، اور اگر کوئی آپ کو اچھی بات کہہ رہا ہے تو آپ نے بات نہیں ماننی، آپ نے غصے میں آ جانا ہے، غصہ کرنا ہے اور لڑائی کر لینی ہے۔ تو پھر ہمیں کیا پتہ چلا کہ جو غصہ ہوتا ہے وہ شیطانی عمل ہوتا ہے، وہ شیطان کرواتا ہے، اور شیطان آپ کو نظر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ آپ ابھی بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو شیطان نظر نہیں آتا، لیکن وہ چھپ چھپ کے آپ سے غلط کام کرواتا ہے۔ آپ اگر اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں آ کے بات ڈال دیتا ہے چھوڑ دو اس کو نہیں کرنا، اور جب آپ کوئی اچھی چیز کھانے لگتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ اچھی چیز نہیں کھانی، گندی چیزیں کھائیں، وہ چیزیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، جن سے آپ کے امی ابو منع کرتے ہیں۔ آپ لیز کھائیں، آپ سلانٹیز کھائیں، آپ وہ لالی پاپ کھائیں، اور آپ باہر سے لوکل چیزیں لے کے کھائیں جس سے آپ کا معدہ خراب ہو، آپ کا پیٹ خراب ہو، یہ سب چیزیں شیطان کرواتا ہے۔ تو اچھے بچے وہ بن سکتے ہیں جو اپنے امی ابو کی بات کو سن کر اچھی چیزیں کھاتے ہیں، جو فائدہ مند چیزیں ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں، اور پھر بات بات پہ غصہ نہیں کرتے، بڑوں کی بات مانتے ہیں، اور اپنے جو چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، اگر وہ کوئی غلط کام کر دیں تو ان کو سمجھا دیتے ہیں اور ان کے ساتھ غصہ نہیں کرتے۔ اور اگر شیطان آپ کو غصہ دلا دے تو آپ فوری طور پہ کیا کریں گے، آج کے بعد آپ 3 بار پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ چاہتی ہوں یا پناہ لیتی ہوں، باللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی، من الشیطانی
شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ پھر سنیے، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں یا پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے۔ جملہ یوں بنے گا کہ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اللہ سے نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے اللہ کی شیطان سے۔ کیسے کہنا ہے؟ اللہ کی شیطان سے۔ ایسے بالکل نہیں کہیں گے کہ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ سے، یہ بہت غلط ہو جائے گا اور یہ گناہ والی بات ہوگی۔ آپ کہیں گے میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، دہرائیے، پھر بولیے، میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ آپ کو جب غصہ آئے گا آپ یہ پڑھیں گے، اور زیادہ اچھا ہوگا کہ جب آپ رات کو سونے لگیں تو پھر آپ 3 بار پڑھ کے اپنے سینے پر دم کر لیں، اور جب غصہ آئے تب بھی ایسے کریں، تو پھر آپ کو بہت کم غصہ آنے لگے گا اور آپ غصے پہ کنٹرول کر لیں گے، اور پھر اچھے کاموں کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی۔ اب نیچے آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک لکھیے۔ حدیث پاک کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اور بہت مضبوط مستند کتاب ہے، جس کا نام ہے صحیح البخاری یا بخاری شریف، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح البخاری یا بخاری شریف۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تغضب، آپ بھی پڑھیے، میرے پیچھے پڑھیں گے آپ، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب۔ اس کا ترجمہ ہے غصہ نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو حکم دیا کہ غصہ مت کرو، اس لیے کہ غصہ شیطان کا کام ہوتا ہے، وہ شیطان دلاتا ہے۔ اوپر بھی جیسے ہم نے اعوذ باللہ پڑھا، تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی موضوع کی ہیں، یعنی اعوذ باللہ آپ کی دعا ہے اور لا تغضب آپ کی آج کی حدیث پاک ہے جو آپ یاد کریں گے۔ ٹھیک، اعوذ باللہ تو آپ کو ویسے ہی آتی ہے، لیکن آپ اس کو اچھا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک تلفظ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اعوذ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو جب بھی غصہ آئے گا آپ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کریں گے اور بار بار پڑھیں گے تاکہ غصہ ختم ہو جائے۔ تو ویسے کوشش کریں گے کہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمیں غصہ نہ آئے۔ جی، قاعدہ، یہ دو چیزیں آپ یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو پھر یاد کر کے سنائیں گے، پہلی حدیث اور پہلی دعا، اور یہ باتیں بھی انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے۔ تو کل پھر ہم اگلے دن کا اگلا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اب ہم نورانی قاعدے سے سبق کا آغاز کریں گے، جس سے آپ کا تلفظ ٹھیک کرنا مقصود ہے، تاکہ آپ کو اچھا قرآن پاک پڑھنا بھی آ جائے۔ اتنے تھوڑے سے دنوں میں ہم جتنا ٹھیک کر سکیں ہم اس کی پوری کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں نورانی قاعدے سے الف با تا، اور یہ پہلے میں پڑھوں گی، آپ غور سے سن کر پھر میرے بعد آپ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم وہی جو دعا ہم نے پیچھے پڑھی ہے غصے والی، اس سے آغاز کریں گے، تو اس کو درست پڑھنے کے لیے مشق کرتے ہیں۔ آئیے آپ میرے پیچھے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، آپ نے اعوذ نہیں پڑھنا، آ ایسے پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد عین پڑھنا ہے، اور اس کی آواز ہوگی او،
اعو اعو اس طرح بولیں گے آپ، اعوذ اعوذ۔ بچے جن جن کے پاس بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ خود بھی توجہ فرمائیں، جو بچہ ٹھیک نہ پڑھ رہا ہو کوشش کریں کہ وہ ٹھیک پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، تا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور توا بھی نہیں پڑھنا کہ ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں اور پھر بو جیسی آواز نکلے، توا ایسے بھی نہیں پڑھنا اور تا بھی نہیں پڑھنا، اس کے درمیان آواز رہے گی من الشیطان الرجیم۔ اب پورا میرے ساتھ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی آگے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن، رہ ایسے موٹی ہا کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہا کو باریک کرنا ہے، الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے ہم پڑھتے ہیں الف۔ آپ کو پہلے الف پڑھنا آتا ہے اور لکھا ہوا بھی پڑھنا آتا ہے، آپ کو یہ سیدھا ایک کی طرح لکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو اردو میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو بھی دیکھیں، یہ اس کی آواز ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے، اس کو الف نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، جیسے آپ اردو کے قاعدے میں پڑھتے ہیں نا الف، یہ الف نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو پڑھنا ہے الف، اور اس طرح کرتے ہوئے آپ نے لام کو لمبا بھی نہیں کر دینا کہ آپ کی آواز الف بن جائے، ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے غلط ہوں گے، الف بھی اور الف بھی۔ آپ پڑھیں گے الف، میرے پیچھے پھر پڑھیں گے آپ الف الف با۔ اب یہ دیکھا آپ نے جو اردو والی با بے ہوتی ہے، جیسے اس کو عربی میں جب پڑھتے ہیں تو بے نہیں پڑھتے، اس کو با پڑھتے ہیں، اور اس کی بولنے میں آواز ایسی ہوتی ہے جیسے اوپر با لکھا ہوا ہے نا، اس طرح اس کی آواز ہوتی ہے، با با با۔ جی اب اس کے آگے دیکھیے، اس کو اردو میں آپ تے پڑھتے ہیں تو آپ نے عربی میں اس کو پڑھنا ہے تا تا تا۔ اب اگلا حرف جو ہے اس کو ہم نے زور دے کر سیٹی والی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ہم اس کو بڑی نرمی سے پڑھیں گے، آپ کی جو زبان کی نوک ہے یہ آپ کے سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کے اندر کنارے کے ساتھ لگے گی، تو نرمی سے یہ حرف ادا ہوگا، سا سا سا، ایسی آواز نہیں پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، کوشش کریں سا والی آواز نہیں آئے، آپ پڑھیں گے سا سا سا۔ جی اب اس کے بعد آگے والا جو حرف ہے یہ اردو میں بھی اور عربی میں ایک جیسا پڑھتے ہیں، مگر اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جب اس کی آواز پیدا ہوتی ہے جیم، تو جیم میں بولتے ہوئے جیم بھی آتی ہے، یا بھی آتی ہے، میم بھی آتی ہے، جیم جیم، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو اس آواز کو ہم نے لمبا کرنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے جیم جیم جیم
آگے ہا، یہ جو بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم میں ہا، یہ نا جو میں نے کہا تھا نرمی سے پڑھیں باریک، اس طرح یہی یہ والی ہا ہے، اس کو آپ ہا نہیں بولیں گے، آپ کے حلق سے جیسے آپ ٹھنڈی گولیاں کھاتے ہیں یا برف کھاتے ہیں تو ٹھنڈی سانس لیتے ہیں نا، اس طرح آپ بولیں گے ہا ہا ہا۔ جی اب آگے جو نقطے والی خا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے حلق میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، جیسے کوئی چیز ٹکراتی ہے کسی دوسرے چیز کے ساتھ تو رگڑ آتی ہے اس طرح۔ اب اس کو ہا اور ہا نہیں بولیں گے، اس کی آواز ہوگی خا خا خا۔ جی اب پھر جو دال ہے اس کے اندر 3 حرف آتے ہیں، دال دال، یعنی دال بھی الف بھی لام بھی، تو اس کو بھی پھر ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، دال 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 زال۔ یہ جو اوپر آپ نے سا پڑھی تھی، جہاں سے سا ہم نے ادا کی وہیں سے زال بھی ادا ہوتی ہے، جیسے اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر بھی نہیں آنی چاہیے، اس کی آواز بھی ہوگی زال۔ ہم اس کو زال نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا، زال۔ را، اس کو را بھی نہیں پڑھیں گے اور غا بھی نہیں پڑھیں گے، ہونٹ گول کیے بغیر را کی آواز پر ہوگی، را نہیں، را را را۔ ز، یہاں سختی سے آواز آئے گی اور سیٹی کی آواز زا میں بھی اور سین میں بھی آئے گی اور آگے صاد میں بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں حرف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، زا، سین اور شین کے بعد والا صاد، ان تینوں کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے سختی سے، زا زا زا۔ اب آگے پھر 3 حرف والے آ رہے ہیں، ان کو پھر لمبا کریں گے، سین سین سین، شین شین شین، صاد، اس کو بھی لمبا کریں گے اور پر بھی پڑھیں گے، سوا سوا، یہ سین کی طرح سا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور سوا یہ ہونٹ گول واؤ کی طرح بھی نہیں کریں گے، سا صاد صاد۔ آگے آگے والا جو حرف ہے یہ بھی پر پڑھا جائے گا، اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، ہماری جو زبان کی سائڈز ہوتی ہیں نا، لیفٹ اور رائٹ سائڈز، تو اس میں لیفٹ سائڈ سے جو پیچھے ہمارے داڑیں آتی ہیں ان کے برابر کی زبان اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگے گی، 5 داڑھوں کے ساتھ، تو وہاں سے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ پیرنٹس بچوں کی ہیلپ کریں اور خود بھی غور کریں ان کو کیسے ادا کرنا ہے، ضاد ضاد ضاد۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے آج کا یہ سبق پڑھا، آپ نے اس کی کل تک کئی مرتبہ مشق کرنی ہے، ان کو درست کرنا ہے،
آپ نے حدیث پاک لا تغضب اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اور غصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو میں ایک مرتبہ آپ کو پھر سے پڑھ کے سناتی ہوں، آپ غور سے سنیے اور پھر بعد میں مشق کیجیے گا۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد۔ آج کا سبق ہم یہاں مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل اسی وقت میں پھر اگلے سبق کے لیے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور شوق سے محبت سے سبق پڑھیے۔ فی امان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔